اور ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز کا، نرسز کا، کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کا، جو بڑی تعداد میں اس تقریب میں ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس کے بعد آنریبل سیکرٹری صاحب ڈاکٹر لوئی شبانہ ڈی جی صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے پاپولیشن پروگرام ونگ کو، جنہوں نے احسن طریقے سے اس پروگرام کو آرگنائز کیا اور بہت ہی سیر حاصل گفتگو ہوئی، بہت سی انفارمیشن ہمیں ملی مقررین کے تواسط سے، جو کہ ہمیں سینسٹائز کر رہی ہوئی۔ آپ کا بہت شکریہ سیکرٹری صاحب، آپ کا، تمام مہمانان گرامی کے آنے کا۔ تقریر جب آخر میں آپ کرتے ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، سب آپ کے ذہن میں جو خیالات ہوتے ہیں وہ آپ سے پہلے اڑا لیتے ہیں، تو پھر کہنے کو آپ نے کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ میں ٹیکنیکل چیزیں بولوں گا آپ لوگوں سے، تو وہ تو سیکرٹری صاحب نے، شبانہ نے، ڈاکٹر زیبا نے اور معصمہ شاہ نے وہ ساری چیزیں بیان کی۔ پھر میرا یہ خیال تھا کہ میں کچھ فیملی پلاننگ، ہیلتھ اور ریلیجن کو اکٹھا کر کے کچھ بولوں گا، تو آلریڈی ڈاکٹر عائشہ بول چکی۔ فلانتھروپی کے حوالے سے میں نے کہا کچھ بولوں گا، تو آپ کے ہمارے فلانتھراپسٹ شہزاد رائب اور باقی دوستوں نے بولا۔ تو میں ابھی جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ میں آپ کو وے فارورڈ کی بات کروں گا کہ ہم ابھی آگے کیسے جائیں گے۔ ہم بہت سی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں، ڈیسیجنز لیتے ہیں، پھر وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ ہم نے اس کا احاطہ کرنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہے۔ ہم 6.1 ملین نئے افراد کا اضافہ کرتے ہیں ہر سال اپنی آبادی میں، جو کہ ڈنمارک، ناروے اور سنگاپور کی آبادی سے زیادہ ہے۔ یعنی ہم ہر سال ایک نیا ڈنمارک پیدا کر رہے ہیں، اور وسائل ہمارے کم ہیں، آبادی زیادہ، تو اس سے ایک امبیلنس پیدا ہو رہا ہے۔ کچھ محروم ہوتے ہیں، کچھ ممنون ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک ہے کہ جب آپ کی آبادی بڑھ رہی ہو اور اس کے حساب سے آپ کے وسائل نہیں بڑھ رہے ہو، تو اس سے انریسٹ ڈیولپ ہوتی ہے، ڈپریویشن ڈیولپ ہوتی ہے۔ میں چیزوں کو، چونکہ ذمہ داری بھی میری وفاقی ہے، تو میں بگر پکچر میں دیکھتا ہوں، ٹائنی ڈیٹیلز کو ریلیٹ کرتا ہوں نیشنل ڈیولپمنٹ سے اور پاکستان کی جو بگر پکچر ہے اس کے حوالے سے۔ تو ہم جو الحمدللہ ابھی ایک پیش رفت ہوئی ہے، ہم ہوپ کی طرف جا رہے ہیں، سوسائٹی میں امپرومنٹ کی طرف جا رہے ہیں، بہتری کی طرف جا رہے ہیں، سب کو ساتھ مل کے لے جا رہے ہیں۔ اس میں اگر یہ پاپولیشن اس رفتار سے بڑھ رہی ہے تو یہ ہمارے لیے ٹکلنگ بم ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اس کا ہماری صحت کے نظام پہ، ہمارے تعلیم کے نظام پہ، ہمارے غذائی ضروریات کے نظام پہ، سارے وسائل پہ اور ہماری اکانومی پہ ایک بہت ہی بڑا پریشر پڑے گا۔ اور پھر ان وسائل کو، جو محدود وسائل ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچانا، چونکہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، وہ کافی مشکل ہوگا۔ تو دو آپشنز ہیں، یا تو وسائل بڑھائیں یا آبادی پہ قابو رکھیں۔ وسائل بڑھانا مشکل ہے، آبادی پہ قابو رکھنا یہ میری آپ کی یہ چوائس ہے۔ ہم جس طرح مجھ سے پہلی مقررین نے کہا کہ ہم ایک توازن کا سوچیں، ایک خاندان میں توازن، سوسائٹی میں توازن، کمیونٹی میں توازن، پھر جو بھی انفارم ڈیسیجن لے سکیں وہ ہم کریں، اور پھر اس سے یہ ترقی کا پہیہ یہ چلتا رہے۔ گزارشات بہت سی میں نے سن لی آپ کی، اور میں اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں کہ ہمارا وے فارورڈ کیا ہوگا ابھی، پالیسی لیول پہ، پھر مینجمنٹ کے لیول پہ، اور پھر کمیونٹی کے لیول پہ۔ تو پالیسی لیول پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری منسٹری ہیلتھ کی بھی ہے، پاپولیشن کی بھی ہے، اور نیوٹریشن کی بھی۔ یہ انڈر ون پلیٹ فارم، انڈر ون روف ایک منسٹری ہے، اس کے بہت فائدے ہیں۔
ہماری ایک سینرجی پروگرامز میں آ رہی ہے، ہم ایک دوسرے سے لرن کر کے امپلیمنٹ کر رہے ہیں، ریسورسز کا صحیح استعمال ہو رہا ہے، آپ کو امپیکٹ اس سے بہتر نظر آتا ہے۔ ابھی سندھ نے اس ماڈل کو اپنایا ہوا ہے اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ بھی اسی دونوں کو، پاپولیشن ویلفیئر اور ہیلتھ کو ایٹ لیسٹ فنکشنلی تو وہ انٹیگریٹ کر رہے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہوگی اور یہ پروپوزل ہے ہماری کہ ہم باقی صوبوں کے ساتھ بھی مل کے، جن کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا رابطہ ہے، ایک ہم نے اپنا انٹر منسٹریل ورکنگ گروپ بنایا ہوا ہے چاروں صوبوں کے ساتھ، تو ہم اس میں یہ بات اٹھائیں، ان سے مشورہ لیں کہ ہم یہ ماڈل کس طرح ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں ان صوبوں میں کہ ہیلتھ، پاپولیشن، نیوٹریشن یہ ایک ہی پلیٹ فارم سے چلے اور ایک ہی پلیٹ فارم سے وہ سروسز ملتی رہیں، تو اس سے نہ صرف پروگرامز کو فائدہ ہوگا بلکہ عوام کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کو اس کا امپیکٹ بھی بڑا نظر آئے گا اور پھر وہ نیشنل ڈیولپمنٹ کو بہت بوسٹ کرے گی۔ دوسری جو کی پالیسی شفٹ ہم لانا چاہتے ہیں وہ کریکولم کے حوالے سے۔ میں نے ایران کا فیملی ہیلتھ کا ماڈل پڑھا اور پھر جب ابھی میں عمرے سے ہو کے آیا ہوں، ایران کے ہیلتھ منسٹر سے میری لمبی بات چیت اس پہ ہو گئی، وہ ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے جس سے ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ فیملی کو ایز اے یونٹ تصور کر رہے ہیں، وہ فیملی کی ہیلتھ سسٹم میں انہوں نے ایک نیا متعارف کروایا ہے کمپوننٹ فیملی ہیلتھ کا۔ تو ہمیں بھی اپنے کریکولم میں خاص کر کے انڈر گریجویٹس اور گریجویٹس لیول پہ بھی اس کو ٹیلر میک کر سکتے ہیں، اپنے بچیوں کی فیملی ہیلتھ کے بارے میں تعلیم، جو کہ انکمپاسنگ ہے، اس میں بہت سارے کمپوننٹس ہیں، اس میں نہ صرف فیملی پلاننگ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے ہیں، نیوٹریشن کے حوالے سے ہیں، صفائی کے حوالے سے ہیں، ہیلتھ ہائیجین کے حوالے سے ہیں، اور کیسے آپ ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں اس کے حوالے سے ہیں۔ تو وہ ایجوکیشن کے ساتھ انشاءاللہ مل کے اور باقی ہمارے لائن منسٹریز کے ساتھ مل کے ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں تاکہ یہ آگاہی شروع سے آ جائے ہمارے بچوں اور بچیوں میں۔ اور جس طرح فرمایا گیا کہ بھی ہم وہ انفارم کپل، شہزاد نے جو کہا کہ وہ آن لائن کورس ہے، وہ ایک اچھا سٹیپ ہے، لیکن ہم اس سے کچھ بڑھ کے کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہمارا جو سسٹم ہے ایجوکیشن کا اور ہیلتھ کا، اس میں یہ انٹیگریٹ ہو اور اس سے لوگوں کو پھر فائدہ ملے اور اس پہ ڈیبیٹ ہو، اس پہ کلاسز میں کوئی ٹیبو نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ ہیلتھ ایک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس، ٹھیک ہے جی، ہیلتھ کا ایک کمپوننٹ ہے فیملی پلاننگ، تو جو کل پہ اپلائی ہوتی ہے رائٹس، وہ جز پہ بھی ایکولی اپلائی ہوتی ہے، تو فیملی پلاننگ بھی ایک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہے اور ہمیں اسی تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے۔ جو میں نے نیریٹو دیکھی بڑی انسپائرنگ، بہت کمپریہنسو، میری اس میں ایک سجیشن ضرور ہے کہ ہم اس کو ویمن آئیڈینٹی کے حوالے سے اور اس لینس سے دیکھیں، اور دوسرا ہم لنک کر لیں اس نیریٹو کو نیشنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ کہ ہمارے خواتین جو کہ ہر جگہ پہ، گھروں میں، آفیسز میں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، ہر جگہ پہ جو وہ ہیں اور اپنی سروسز دے رہی ہیں، وہ کس طرح کنٹریبیوٹ کر رہی ہے نیشنل ڈیولپمنٹ کو۔ کیونکہ جو بگر پکچر میں ہم سوچتے ہیں تو جو مین ایشو نظر آتا ہے وہ ہماری ویمن کی آئیڈینٹی کا کرائسس، ان کا جو جائز مقام ہے، سب سے پہلے تو وہ اس کو اون کر لیں کہ جی ہاں ہمارا بنتا ہے اور آپ کا بنتا بھی ہے، ہم پھر ایز اے اسٹیٹ، ایز اے گورنمنٹ اس کو آگے لے جائیں تاکہ مکمل استفادہ ہو آپ کی صلاحیتوں کا، آپ کی امپاورمنٹ کا، آپ کی آگاہی اور شعور کا۔ تیسری بات جو پالیسی لیول کی ہے، لیڈی ہیلتھ ورکر کے حوالے سے بات ہوئی، ہماری ابھی 89,000 ہے، یہ انشاءاللہ 3-4 سال میں 1,50,000 ہم کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں ہم انوویشنز بھی لائیں گے، اس کو بہتر بھی بنائیں گے، اور ہماری جو ہیلتھ ورکرز ہیں، نہ صرف کمیونٹی ہیلتھ ورکرز بلکہ ہمارے جو ہاسپٹل میں ہیلتھ ورکرز ہیں اور جو ہماری نرسز ہیں، ہماری لیڈی ڈاکٹرز ہیں، ان کی جو ڈیو ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہے اور ان کی جو نیڈز ہے وہ انشاءاللہ ہم پورا کریں گے تاکہ ان کی جو وقار ہے، ان کی جو عزت ہے وہ برقرار رہے۔ یہ ہماری ایک پلان کا حصہ ہے اور انشاءاللہ ہم بیبی سٹیپس اس کی طرف تو انیشیٹ کر سکتے ہیں، اور پھر
جیسی ہی دوسری گورنمنٹ آ جاتی ہے تو پھر وہ اس کو آگے بڑھائے گی، لیکن یہ پلان کا حصہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز اگر 150,000 تک بھی پہنچ جائیں پھر بھی ہمارے پاس گیپس رہیں گے۔ ہمارے پاس ایک دوسرا ایسٹ ہے، وہ کمیونٹی پولیو ورکرز ہے، جو کام وہ کر رہے ہیں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اور والنٹیئرلی کر رہے ہیں۔ یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کو جو اس کا معاوضہ ملتا ہے وہ کسی طور اس کی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی۔ وہ جان پہ کھیل کے گھر گھر جاتے ہیں، مختلف صعوبتوں کو برداشت کر کے جاتے ہیں، مشکلات کو حل کر کے جاتے ہیں، اور پھر گھر میں ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، ان کو بھی وہ عزت نہیں مل رہی، اور وہ مشکل سے بچوں کو ویکسینیٹ کرواتے ہیں۔ ہمارے 70 سے زیادہ تو ہمارے ورکرز اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کے جوان شہید ہوئے ہیں اس راستے میں۔ تو ہمارا ایک پلان ہے، اور ہم نے شروع بھی کیا بائی دا وے، کہ ہم ان کمیونٹی والنٹیئرز جو ہیں، یہ پولیو ورکرز، ہم ان کو انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں ہیلتھ سیکٹر کے پورے پیرائم میں۔ اور فیملی پلاننگ ایک سٹیپ ہو سکتی ہے کہ کمیونٹی فیملی پلاننگ سروسز جہاں پہ گیپ ہے، ہم اپنے پولیو والنٹیئرز کو ٹرین کر کے، اکوپ کر کے، ریسورس کر کے اور اون کر کے، چونکہ ان کی رسائی گھر گھر تک ہے اور ان کے پاس تھارلی میٹیکولس پلانز ہیں، مائکرو پلانز جن کو ہم بولتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کر سکیں تو دس ول بی اے پیراڈائم شفٹ، اٹس اے گیم چینجر۔ تو ہم اس کی طرف بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ آلریڈی ہم نے چیلنج انیشیٹو کو کہا ہے اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم یہ کمیونٹی پولیو ورکرز جو ہے ان کے ذریعے فیملی پلاننگ، ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور نیوٹریشن کی سروسز کی آگاہی اور اس کے متعلق ایک مومنٹم پیدا کرنا ان کی تواسط سے ہم کریں گے۔ ان سے فائدہ ان کو، جو ہمارے والنٹیئرز ہیں، ایک تو ان کو ہوپ مل رہی ہے کہ اگر پولیو ختم ہو جاتا ہے تو ہمارا کیا بنے گا، آپ کو پھر بھی یوٹیلائز کیا جائے گا، کیونکہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ملک، کوئی بھی ادارہ اپنی ایسٹس کا سودا نہیں کرتی، اپنی ایسٹس کو پیچھے نہیں چھوڑتی، اپنی ایسٹس کو نہیں بلاتی۔ یہ ہمارے ایسٹس ہیں، تو ہم کیسے اپنے ایسٹس کو بلا سکتے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمارے جو ورکرز ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز، فیملی پلاننگ ورکرز اور پولیو ورکرز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ذریعے این جی اوز کے جو ورکرز ہیں، ہم ان کو ایک دائرے میں لانا چاہتے ہیں اور ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے تحت جائیں گے۔ اگر ہم ورٹیکل جاتے ہیں تو ایک تو ریسورسز بہت زیادہ ہماری خرچ ہوتی ہے جو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، دوسرا امپیکٹ جو جنریٹ ہوتا ہے، میں بھی اس فیلڈ کا بندہ ہوں، میں بڑے وثوق کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو ایڈ سے جو امپیکٹ جنریٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، اور وہ ہوگا بھی اس طرح نہیں۔ اگر ہم اپنے پالیسیز، پروگرامز اور سسٹم میں فنڈامنٹل شفٹ نہیں لانا چاہتے، کوئی چینج نہیں آئے گی۔ ہمارے پڑوسی ملک کی مثال آپ کے سامنے، افغانستان، $2 ٹریلین خرچ ہوئے ہیں افغانستان میں۔ ایک اسٹیبلشڈ ہاسپٹل نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کا اور اپنی ماؤں کا خیال رکھ سکے۔ ان کے سارے پیشنٹس پاکستان میں آ رہے ہیں اور کچھ دوسری جگہوں پہ بھی جا رہے ہیں۔ اس پہ ہم نے ایک ریسرچ بھی کرنی ہے۔ میں نے آلریڈی دوستوں کو کہا ہے، ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو، کہ مجھے ایک ریسرچ کر کے دے دیں کہ جو ایڈ کا والیوم ہے اور اس کا امپیکٹ یہ کیا پڑ رہا ہے، مجھے یہ بتا دیں۔ جتنا ایڈ آیا ہے پاکستان میں، ایٹ لیسٹ 10 سال کا کر لیں یا 5 سال کا کر لیں، وہ جو ڈیزائرڈ آؤٹ کمز تھے یا جو امپیکٹ ہم چاہتے تھے، کتنا اثر اس پہ پڑا ہے، اور پھر اسی کو آگے ہم ایک نیریٹو بنائیں گے۔ میں اپنی سبجیکٹو تو میری کچھ نالج ہے، لیکن میں اس کو بول نہیں سکتا کیونکہ ایویڈنس نہیں ہے اس کے لیے۔ تو جب ایویڈنس آ جائے گی اس کی، پھر ہم اس کو آگے بڑھائیں گے کہ کس طرح ایڈ کو ایفیکٹیولی یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ جو اس کی جو انٹینڈڈ ریزلٹس ہے وہ ہم اچیو کر سکیں۔ تو یہ ایک انٹیگریشن کا ماڈل ہے پالیسی لیول۔ ابھی بات کرتے ہیں کہ مینجمنٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ مینجمنٹ لیول پہ ایک ہمارا آئی ڈی مس کا سسٹم ہے کہ وہ ایک انٹیگریٹڈ ماڈل ہے ڈیزیزز کا ڈیٹا، اس میں ہے فیملی پلاننگ شامل ہے، لیکن وہ ہولسٹکلی نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پاپولیشن ونگ، پاپولیشن کونسل اور یو این ایف پی آئی، یہ سارے مل کے اور ہماری ہیلتھ کی ٹیم کے ساتھ اس کو ایک انٹیگریٹڈ ڈیزیز سسٹم، انفارمیشن سسٹم بنائے، جس میں یہ فیملی پلاننگ اور اس کی انڈیکیٹرز کا بھی احاطہ ہو سکے اور ہمیں معلوم ہو سکے کہ اس حوالے سے
پیش رفت کیسی ہے، اور ہم کنٹرسیپٹیو پریویلنس ریٹ، فرٹیلٹی ریٹ، گروتھ ریٹ اور ان 4 انڈیکیٹرز کو کہاں لے جا رہے ہیں، کہاں تک ہم پہنچ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری سجیشن، ایک ڈیش بورڈ ہونا چاہیے ڈسٹرکٹس پہ بھی، پروونشل لیول پہ بھی اور فیڈرل پہ بھی، جو ہمیں ریئل ٹائم انفارمیشن دے دیں ہماری کنٹرسیپٹیو پریویلنس ریٹ کا، ہماری ماڈرن میتھڈس کا، ہماری جو سیشنز ہوتی ہے ان کا، پھر آگے جو لانگ ٹرم انڈیکیٹرز ہے، پاپولیشن گروتھ ہے، فرٹیلٹی ریٹ ہے، میٹر، یہ ایک ڈیش بورڈ ہو، اور یہ ہمارے لیے ایک سینسٹائزیشن پلیٹ فارم ہوگی جو ہمیں بتا سکے گی کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ آلریڈی دنیا نے مس کیا MDGs کو۔ اگر یہ حالت رہی دنیا کی، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، وہ مس کریں گے SDGs کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پلیٹ فارم پہ بھی میں بولا ہوں کہ ہمیں یہ انالائز کرنا چاہیے ہم فیل کیوں ہو رہے ہیں۔ ہم یا تو ہمارے پلاننگ میں کوئی قصور ہے، اگر ہم فیل ہوتے ہیں تو آپ کے پلاننگ میں یا ایگزیکیوشن میں ہوتا ہے یا آپ کے ویل میں ہوتا ہے۔ ان تینوں میں آپ سوچیں ہم فیل کیوں ہو رہے ہیں، ہمیں بتا دیں۔ ہم بھی آپ سے لرن کرنا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں میں دنیا فیل ہو رہی ہے اور ہم بھی فیل ہو رہے ہیں، تو یا تو وہ پلاننگ ہم ریوائز کر لیں جو ایمبیشس ٹارگیٹس ہوتے ہیں، یا پھر ہم اپنی کیپیسٹیز کو بڑھائیں، یا جو مومنٹم چاہیے ان کو سٹیئر کرنے کے لیے ایڈوکیسی ہو، لابنگ ہو، ہم اس کی کیپیسٹی بڑھائیں، چیمپئنز آئیڈینٹیفائی کر لیں، تاکہ وہ آبجیکٹیوز ہمارے اگر 100% اچیو نہیں ہوتی 80% تو ہونے چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری مینوفیکچرنگ کیپیسٹی کی بھی بات ہوئی کہ جو کنٹرسیپٹیو، ماڈرن کنٹرسیپٹیو مینوفیکچرنگ کیپیسٹی ہے، یہ بھی ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے۔ آلریڈی نیگوسیشن شروع ہو چکی ہے ہماری اپنی فرمز کے ساتھ کہ وہ اویلیبلٹی انشور کرے ماڈرن کنٹرسیپٹیوز کی، اور مینوفیکچرنگ پاکستان میں ہو۔ اس سے تو ہمیں بچت ہی بچت ہوگی، پھر رسائی بھی اس کی ممکن ہو سکے گی اور کوالٹی بھی ہم مانیٹر کر سکیں گے۔ تو یہ بھی ایک مینجمنٹ لیول پہ ہمارا ایک پلان ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ اب جی بات کرتے ہیں کمیونٹی لیول پہ۔ لیڈی ہیلتھ ورکر کا پروگرام جب بن رہا تھا، آئی واز پارٹ آف اٹ۔ ہم نے اس وقت کمیونٹی ہیلتھ کمیٹیز بنائی۔ یقین کریں، شاید ابھی کا مجھے، چونکہ میں فیلڈ سے باہر ہوں، ابھی شاید کچھ انہوں نے کام کیا ہو، 15 سال تک تو ہم ان کو کتابوں میں پاتے رہیں کہ یہ ہیلتھ کمیٹی بنی ہے، اس نے میٹنگ کی ہے، کنکریٹ ٹرمز میں کچھ نہیں ہو رہا۔ تو ایک تو ہم جو ہیلتھ کمیٹی کا کنسیپٹ ہیں اس کو ریویٹلائز کرنا چاہتے ہیں، یہ براڈ بیسڈ ہو، اس میں نہ صرف ہیلتھ کے ورکرز ہوں بلکہ علماء کرام ہو، اساتذہ کرام ہو، والنٹیئرز ہو، سوشل ورکرز ہو، اور وہ امپاورڈ بھی ہو، ان کی کوئی سے ہو پروگرام میں، ان کی سے اور سٹیکس بڑھانی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک کمیٹی بنا لیتے ہیں اور اس کو پوچھتے تک نہیں ہے اور آپ اس سے مانگتے ہیں کہ وہ آپ کو ٹارگٹ سے اچیو کرے، اس طرح کبھی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس سٹرکچر کو بھی موڈیفائی کرنا ہے، اور وہ بھی انٹیگریٹڈ، فیملی پلاننگ، نیوٹریشن، ہیلتھ، پولیو، یہ سب، بلکہ ہیلتھ اور ڈیولپمنٹ کے سارے جو ہمارے انیشیٹوز ہیں وہ ایک کمیٹی میں آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیونٹی کمیٹی ہوگی۔ علماء کرام کا ایک اہم کردار ہے ہماری سوسائٹی میں اوپینین کو مولڈ کرنے کے لیے، جس کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ان کو اسی طرح یوٹیلائز بھی کرنا ہے، اسی طرح انگیج بھی ہم نے کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ چند دن پہلے مجھے بہت جید علماء کرام نے فون کیا ملک کے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تو ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں، اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہے پاپولیشن پلاننگ کا، یہ فوکس ہونا چاہیے، اسی سے آپ کا ہیلتھ بھی بہتر ہوگا، ملک بھی بہتر ہوگا، اور عوام بھی کی صحت بھی بہتر ہوگی اور خوشحالی بھی آئے گی۔ اور میں بڑا حیران ہو گیا کہ ایک ٹائم تھا جب میں ریلیٹ کرتا ہوں 1996 سے، جب ہم پروگرام یہ لانچ کر رہے تھے پولیو والی، تو ہمیں کچھ مشکلات تھی، کچھ غلط فہمیاں تھی، کچھ شعور کی کمی تھی، تو ہمیں تو وہ کائنڈ آف ریزسٹنس آ رہی تھی۔ ابھی ایک جو شفٹ آ گئی ہے ان کے آؤٹ لک میں، یہ بڑی خوشائند ہے اور یہ ایسٹ ہے اگین۔ اس کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے، اس پہ ہم نے بلڈ کرنا ہے، اس کی کانفیڈنس اور کریڈیبلٹی کو ہم نے بڑھانا ہے، اور ان کی جو ڈیو ویٹیج ہے وہ ان کو دینی ہے، تاکہ یہ سارا نظام بہتر ہو سکے۔ ایک ہوتی ہے ورٹیکل پروگرامیٹک اپروچ، ایک انٹیگریٹڈ ہے، اس سے بڑھ کے ہماری ایک سوچ ہے ہول آف سوسائٹی اپروچ۔
کوئی بھی انٹرونشن ہو، ہیلتھ کا ہو، ایجوکیشن کا ہو، وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہول آف دا سوسائٹل جو فورسز ہیں، جو کی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو اسٹیئرز ہیں، وہ ان میں شامل ہو، وہ نیشنل ہو، پروونشل ہو، ڈسٹرکٹ ہو، یو سی ہو، کمیونٹی ہو۔ لیکن اگر ہم کوئی بڑی چینج لانا چاہتے ہیں اپنی صحت کے نظام میں، ایجوکیشن کے نظام میں، اپنی ڈیولپمنٹ میں، تو ہم نے سیلوس سے ہٹ کے کلابوریشن کی طرف جانا ہوگا۔ کلابوریشن نہ صرف انٹرنیشنل پارٹنر سے بلکہ کمیونٹی کی ہر مکتب فکر سے، اور ہر ایک کی رسپانسبلٹی بنتی ہے اسی میں۔ قومی ترقی جس طرح ہم پہ لازم ہے، ہمارے ٹیم پہ لازم ہے، پروفیشنل پہ لازم ہے، ہیلتھ ورکر پہ لازم ہے، اپنا حصہ ڈالنا یہ ہر شہری کا فرض ہے۔ یہ قانونی بھی فرض ہے، اخلاقی بھی فرض ہے، اور ایتھیکل بھی فرض ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق قومی ڈیولپمنٹ میں، قوم کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور شروع اگر ہم ایک گھر سے کرتے ہیں، ایک خاندان سے کرتے ہیں، کمیونٹی پہ پھر اوپر جاتے ہیں، تو آپ کو بہت ہی جلد ایک امپیکٹ ملے گا، اور اس کا اثر ہماری میٹرنل مورٹیلٹی ریشو پر اور انفینٹ مورٹیلٹی، ہماری ہیلتھ ایکسیس کی، ایجوکیشن کی، لٹریسی ریٹ پہ بہت پازیٹیو پڑے گا۔ غذائی جو اجناس ہے جس کی کمی، ہماری پاپولیشن تو ابھی 16 to 18% ابھی انسیکیور ہے، فوڈ انسیکیور ہے، خدشہ ہے کہ یہ بڑھ نہ جائے۔ تو اگر ہم یہ فنڈامنٹل شفٹس اپنے پروگرامز میں، اپنی آؤٹ لک میں اور اپنی کیپیسٹی میں جہاں پہ بھی ہمیں لائیں، تو اس سے فائدہ بہت ہوگا۔ وسائل قلیل ہوں پھر بھی آپ کو ایک سینرجسٹک پش ملتی ہے، ایک پروگرام دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے، دوسرا تیسرے کو، اور اس طرح ایک لینئر فیشن میں ان کی سینرجسٹک گروتھ ہوتی ہے، سینرجسٹک امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ آپ کے ریسورسز کم استعمال ہوتے ہیں۔ ایک پروگرام کا ڈیٹا ہے تو ہم کیوں دوسرے کا بنائیں؟ ہم کیوں نہ اس کے انڈیکیٹرز اور اس کے سسٹم کو اسی میں ڈال دیں۔ اگر ایک پروگرام کی آفس ہے، پلیٹ فارم ہے، یو سی ہے، تو کیوں ہم مختلف ادارے اور مختلف جگہوں پہ آفیسز اور سنٹرز بنائیں، جبکہ یہ ایک میں ہو سکتا ہے اور یہ پاسبل ہے۔ The world is full of options and possibilities. We need to explore. It's a matter of our will, a matter of our courage and a matter of our vision. تو زیادہ وقت اس لیے لینا نہیں چاہتا آپ لوگوں کا کہ آلریڈی اتنی خاصی ٹیکنیکل ڈسکشن ہوئی کہ ہمارے جو خاص کر میرے مہمان گرامی یہ خواتین ہیں، میرے مہمان گرامی یہ LWs ہیں، یہ علماء کرام ہیں، یہ کمیونٹی ورکرز ہیں، تو ان کا وقت ضائع نہ ہو اور ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس امید کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان میں امن، یہ اولین ترجیح ہر شہری کو ہونا چاہیے، اور اس میں ہر شہری اپنا حصہ بھی ڈال دے، اور انشاءاللہ آپ ڈالیں گے بھی ضرور، کیونکہ آپ کا آنا ادھر شو کرتا ہے کہ آپ ویلنگ ہے کہ اپنا حصہ قومی ترقی کے اس میکینزم میں ڈال سکے تاکہ ملک ترقی کر سکے۔ آپ لوگوں کے سننے کا بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم۔